بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص بہت عابد اور متقی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ، میں نے تیری بہت زیادہ عبادت کی ہے، تو مجھے وافر رزق عطا فرما۔ لیکن اس کو اسی وقت رزق نہ ملتا۔ اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب عبادت کرتا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اے اللہ، مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک گائے اور اس کے گھر میں آ گئی۔ متقی آدمی بہت زیادہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ جو گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اس بندے نے گائے کو پکڑا، اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا اور اس کا گوشت کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میری گائے آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے، میں اپنی گائے لینے آیا ہوں۔ متقی آدمی اس کی گائیں، کون سی گائیں کہاں سے واپس کروں؟ اس نے تو گائے کا گوشت بنا کر کھا لیا تھا۔ متقی آدمی نے گائے کے مالک کو کہا کہ گائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلہ میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائیں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، میں تو اس کو ذبح کر کے کھا گیا ہوں۔ وہ گائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ گائے کے مالک نے متقی آدمی سے کہا کہ تم میری گائیں واپس کرتا ہے کہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ عابد کہنے لگا، جاؤ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دو، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک اور متقی آدمی کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے متقی آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے گائے کو کیوں ذبح کیا؟ متقی آدمی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، حضور، میں نے اس کی گائیں ذبح نہیں کی ہے، وہ گائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلہ میں عطا کی تھی، اس لیے میں نے اس گائیں کو ذبح کیا اور گوشت کا قیمہ بنا کر کھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام متقی کی باتوں کو سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے صلے میں اس سے بہتر گائیں عطا کر دے گا۔ گائے کا مالک بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے میری گائیں دی جائیں۔ متقی آدمی اس ضد پر لٹکا ہوا تھا کہ وہ گائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلہ میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائیں میری ملکیت ہے، میرے پاس نہ کسی کی گائیں ہیں اور نہ ہی میں کسی کی گائیں واپس کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی گرما گرم گفتگو کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخرکار گائیں کے مالک کو کہا، اے گائیں کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائیں اللہ کے واسطے معاف کر دو، ورنہ مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ گائیں کے مالک نے کہا، حضور آپ بتا دیجئے، میں اپنی گائیں اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ صبح علاقے کے سب لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب کو حقیقت کا راز بتا دوں گا۔ صبح ہوتے ہی علاقے کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں کسی کے جرم کو ننگا نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے اس متقی اور گائے کے مالک نے مجھے جرم سے پردہ اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ یہ جو گائے کا مالک ہے، یہ اسی متقی بندے کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس متقی کا باپ بہت ہی دولت مند تھا۔ اس وقت گائے کے مالک کے پاس جو بھی جائیداد اور جانور ہیں وہ سب متقی بندے کے باپ کی تھی۔ یہ گائے کا مالک متقی کے باپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس متقی کا باپ اس گائے کے مالک کے پاس آیا۔ متقی بندے کے والد کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ جب گائے کے مالک نے دیکھا کہ میرے مالک کے پاس کافی رقم ہے، گائے کے مالک نے لالچ میں آ کر اس متقی بندے کے والد کو قتل کر دیا۔ اس گائے کے والد نے متقی بندے کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ گائے کا مالک ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس متقی بندے کو نہ تو اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلا اور نہ ہی اس کی جائیداد کے بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ متقی آدمی نے بڑے ہی سادہ طریقے سے زندگی بسر کی ہے۔ یہ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک دن اس متقی بندے کے گھر ایک گائے داخل ہو گئی۔ اس گائے کو اس متقی بندے نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس کے ذہن میں یہ
خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کا صلہ عطا کیا ہے، اس گائے کے مالک کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اس متقی بندے کے والد کا ہے۔ میں نے گائے کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ گائے معاف کر دو، مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے نعش برآمد کر کے لائیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، لوگوں نے اس درخت سے نعش لی۔ اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مان لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر متقی کے حوالے کر دی۔ متقی کے والد کو قتل کی سزا موت سنا گئی۔ سارے مجمع کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔